قلیل ہے اور جانا بھی دور ہے، اس لیے مجھے مجبوراً کچھ طلباء کو لفٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بار ان طلباء کو موقع دیا جائے گا۔ اب میں تقریر کرنے کے لیے سید زبیر ابن سید داؤد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف زکوٰۃ کے عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اوجد وافنى وافقر واغنى وجعل الزكاة للدين اساسا وابنى، والصلاة على محمد المصطفى سيد الورى وعلى آل اصحاب المخصوصين بالعلم والتقى، اما بعد، قال الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے سے سمجھ لے۔ کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو، وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو فقہ کی کتابیں دیکھیں۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ فقیر، کچھ سہارے والے ہیں اور کچھ یتیم مسیر۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید ہے اور ہر رات شب برات، اور کچھ بیچارے تو 2 روٹی کے محتاج ہیں۔ کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا، کوئی اندھا ہے اور کوئی بہرا، جن کے پیٹ کھالے تن پر کپڑا بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا گزر کیسے ہوگا۔ اگر وہ کسی سے قرض مانگے تو قرض نہ ملے، مزدوری کرنا چاہے تو کوئی انہیں اپنے احکام نہ دے۔ آپ بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسلام آیا، اس نے ان کی طرف بھی خاص توجہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے، سب نے اپنے اپنے پیرووں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا کہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو، پردیسی اپنے وطن لوٹ جائے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کر دے۔ کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ دوسروں کا خون پینے لگیں گے؟ کیا وہاں چند سکوں کے عوض کسی معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دیش میں اسلامی معاشرہ اپنے مکمل شکل میں وجود پذیر ہوا، وہاں دولت کی اس گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ رہا۔ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں۔ زکوٰۃ کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اور اسے نہ ادا کرنے والوں کے قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی، اس کا آپ تصور بھی کر لیں تو آپ زکوٰۃ پابندی سے دیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے آخرت میں کامیابی تو ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی اس سے بڑا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا دل مسرور اور مطمئن رہتا ہے۔ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید دولت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، تو میرے عنایت کر دے مال خرچ کیے جا، میں تم کو برابر دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔